اور اتنے گہرے تعلقات ہیں ان کے آج کہ آپ نے میری بہت ساری ویڈیو میں نے جو تقریروں میں دکھائی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بالکل یار غار بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لبوں کو چومتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑے تعلقات، بڑے گہرے رابطے، بڑے گہرے تعلقات، لیکن دشمنی کس سے ہے؟ اس زمانے میں ان کے باپ دادا جو ہے جنگ آزادی کے مجاہدوں کی مخبری کیا کرتے تھے، انگریزوں کے وفادار ہونے کی حیثیت سے مخبریاں کرتے، ان کو پھنساتے تھے اور ان کو رحم دل گورنمنٹ کہتے تھے، سعودیہ کیا نام ہے حکومت کو انگریزوں کی. اور آج بھی ان کی ضروریات، ان کی نسل وہی خون کا اور وہی دودھ کا اثر چلا آ رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اثرات آج بھی یہی ہے کہ آج مسلمانوں کو تو مشرک اور کافر کہہ کے ظلم کرتے ہیں، لیکن انگریز جو پکے کھلے مشرک ہے ان سے دوستانہ تعلقات ہیں. اور ایسے تعلقات ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ابھی جو مزارات کو ڈھانے کا ان کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر ابھی حال ہی میں یہ جتنے تحریکیں چل رہی ہے، چاہے تحریک طالبان ہو، القاعدہ ہو، لشکر طیبہ ہو یا لشکر قہر ہو، جتنی یہ تحریکیں چل رہی ہے اسلام کے نام پہ اور جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور بات آتنکواد کی کرتے ہیں، بم رکھ دیتے ہیں، لوگوں کو مارنا پیٹنا، اور اس کو نام دے دیا انہوں نے جہاد کا. اب دیکھیں تاریخ کو آپ ملائے، مولوی اسماعیل دہلوی پٹھانوں سے لڑتا تھا مسلمانوں سے اور نام رکھا تھا جہاد کا، اور اولادیں بھی مسلمانوں سے لڑ رہی ہے اور نام دے رہے ہیں اس کو جہاد کا. اور کن سے لڑنے کا نام جہاد رکھا؟ قبروں کو شہید کر دیا جہاد. اللہ کے بندے یہ بتا، تو اگر مسلمان ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا ان کو، لیکن اتمام حجت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتا، یہ تحریک اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی تو ان سے پوچھو کہ جہاد اگر تمہیں اتنا کرنے کا شوق ہے اور تم اپنے آپ کو مسلمان جانتے ہو تو آج تک تم نے امریکہ سے کتنا جہاد کیا ہے؟ ایک بھی تاریخ نہیں مل رہی. تم نے کتنے چرچوں پہ حملے کیے؟ تم کبھی چرچ پر حملہ نہیں کرتے، کبھی گرجا گھروں پہ حملے نہیں کرتے، کبھی معبد خانوں پہ حملے نہیں کرتے. کہاں کرتے ہو؟ مزاروں پہ، درگاہوں پر. اور ان سے جہاد کر رہے ہیں جو وصال فرما چکے، جو آگوش قبر میں آرام کر رہے ہیں، جو اپنے رب حقیقی کے رحمت کے سائے میں آرام فرما رہے، ان کی مزاروں کو اڑا کے جہاد کا نام دیتے ہیں. اور انگریزوں سے کیا تعلقات اس کی میں جھلک بتا رہا ہوں. داتا گنج بخش لاہوری پہ جب حملہ ہوا تو حملہ کس ذریعے سے کروایا گیا؟ ایک چھوٹے بچے کو پکڑا گیا، ایک چھوٹے بچے کو ہائر کیا ان تحریک کے نمونوں نے، اور کہنے کے بعد کہا کہ صاحب دیکھو مشرکوں سے جہاد کرنا بہت بڑا مقام رکھتا ہے. اور اس کے ذہن میں بات ڈالی گئی مشرکوں سے جہاد کرنا بہت بڑا اجر کا کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے. بچہ غریب گھر کا تھا، وہ اسکول جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے سمجھانے لگے، اس کو اپنے حال شامل کر لیا. تو بچے نے کہا کہ بھائی میں اپنے گھر کا ایک اکیلا سہارا ہوں، تو میں اگر مر گیا یا اس میں مارا گیا تو پھر میرے گھر کا کیا ہوا؟ کہا بیٹا فکر کیوں کرتے ہو، تیرے پورے خاندان کو، تیرے گھر کو ہم دیکھیں گے، ہم کھلائیں گے، ہم پلائیں گے، ہم اتنا روپیہ دیں گے کہ تیری نسلیں کھائیں گی، اور اگر تو مر گیا تو شہید ہو جائیں گا، بچ گیا تو غازی ہو جائیں گا، سیدھا جنت میں جائیں گا، تجھے حوریں ملیں گی، یہ ہوں گی. آج یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک تقریر میں نے ناگپور میں کی تھی بہت پہلے، اس وقت جب لادین مر گیا تھا تو لادین کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، لادین کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. اس میں نے اس وقت ایک تقریر میں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا، ابھی اتفاق سے میں لایا نہیں وہ ویڈیو. لال بلڈنگ پہ جو حملہ ہوا تھا وہاں کا ایک بوڑھا ہے، 80 سال کا بڈھا، 80 سال کا بڈھا تقریر کر رہا ہے، اور تقریر کرتے ہوئے باہر رہا ہے مسلمانوں جہاد کرو، مسلمانوں شرک پھیل رہا ہے، مسلمانوں اٹھو، اگر تم جہاد کرو گے مر جاؤ گے، غازی شہید کہلاؤ گے، 70 حوروں سے تمہارا نکاح ہو جائے گا، ایک ایک حور کا ایسا حسن و جمال کہ دیکھتے رہ جاؤ گے، اور حوروں سے تمہارے نکاح جنت عظیم میں پہنچو گے، جنت الفردوس میں مقام ملے گا. اب مجاہد کی یہ فضیلت، مجاہد کی فضیلت، تم اپنے جسم پر بم باندھو اور جا کے پھٹ جاؤ. اگر بم باندھ کے پھٹ گئے تو تمہاری ایک جان جائیں گی، مگر تمہارے ساتھ کئی مشرک مریں گے، تم اپنے ساتھ کئی مشرکوں کو جہنم میں پہنچا دوں گے، اللہ اس کا وہ اجر دے گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. میں نے اس کی ویڈیو تقریر دکھائی اور میں نے ایک سوال کیا کہ یہ نوجوان پڑھنے لکھنے والے بچوں کو ابھارتے ہیں، پڑھنے لکھنے والے بچوں سے کہتے ہیں بم باندھو پھٹ جاؤ، جہاد ہے اور یہ صاحب جنت میں جاؤں گے. یہ 80 سال کا کھوسٹ بڈھا کب جنت میں جائے گا؟
یہ 16-18 سال کے بچوں کو کہہ رہا ہے پھٹ کے جہاد کرو اور جنت لے لو. تجھے ابھی بھی جنت میں نہیں جانا, ٹانگ قبر میں لٹک رہی ہے تیری, بیوقوف بنا رہا ہے. تم انگریزوں کی اولاد, پیسہ کھا رہے ہو ان سے, اور قوم کے نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہو. وہ پڑھنے والا بچہ جو بیچارہ پڑھ رہا ہے, کتنی مشکل سے اس کا باپ ڈاکٹر بناتا ہے. ایک مسلمان کا وہ باپ ہی جانتا ہے کہ آج میڈیکل پڑھانا کتنا مشکل ہے. ایک باپ جس کی تمنا ہے کہ میرا بیٹا ایک انجینئر بن جائے, وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو, اس نے پڑھنے کے لیے دوسرے شہر بھیجا ہوتا ہے. یہ خبیث کی جماعت پہنچ جاتی, جہاد کر بیٹا, کیا کرے گا ڈاکٹر بن کے؟ کافروں کا علاج کرے گا. ارے کیا کرے گا؟ چیٹ پھاڑ کرے گا, گندا کام کرے گا. یہ تو مہتروں اور بھنگیوں کا کام ہے. کیا غلاظتیں اٹھائیں گا تو مریضوں کی؟ نہیں نہیں, پھٹ جا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جا, سیدھا جنت میں جائیں گا. وہ بولنے والا خود کیوں نہیں پھٹنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ بیوقوف بنا رہا ہے, وہ مال بٹور رہا ہے. تو 80 سال کے کھوسٹ ان کے لیے مرنے کے لیے تیار نہیں. وہ ایک نمونے کی بھی آڈیو آتی ہے نیٹ پہ بھری پڑی ہوئی ہے. یہ ان کا جہاد تمام ختم ہو جاتا. میں کہتا ہوں ایک ان کا پکڑا جاتا ہے, کیا نام ہے اس کا, پاکستان کا ہے, لیکن نام بھی یاد نہیں آ رہا میرے کو. ان کے نام بھی تو یاد نہیں آتے کبھی. نہیں, ہاں سعید نہیں جی, وہ جو جس کے لیے پلین ہائی جیک کیا تھا ان لوگوں نے, اظہر مسعود. ایک اظہر مسعود پکڑا گیا. ایک تو کئی لوگوں کو ابھار رہا ہے تقریروں میں, اور ایک تقریر میں وہ طنز کرتے ہوئے ہم سے کہتا ہے کہ یہ بریلوی یہ میلاد کرتے ہیں, یہ میلاد میں نعرے لگاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بندوق دو, خدا کی قسم ان کا ہاتھ تھر تھر آنے لگے گا, کپ کپی آ جائیں گی, ان کی بندوق چلانے کی ان کی طاقت نہیں ہے, پسینہ آئے گا, گر کے بے ہوش ہو جائیں گے. یہ ہم کو طنز کر رہا ہے وہ. ہم نے کہا بے شک ایسی بزدلی لاکھ بہتر ہے اس سے کہ کسی مظلوم کو قتل کیا جائے. ایسی بزدلی ہمیں مبارک ہو. تو بہت بڑا بہادر تھا, تجھے پکڑا تو شہید کیوں نہیں ہو گیا؟ قید کیوں نہیں برداشت کر لی؟ اپنے آپ کو بچانے اور چھڑانے کے لیے پورا ایک پلین ہائی جیک کروا لیا گیا تھا. کتنے مظلوموں کو تشدد اور شدت کی گئی, کتنے مظلوموں کی گردنوں پہ بندوق رکھے گئے تاکہ اس نمونے کو چھوڑ دیا جائے. تو تمہارے ہاں یہ کون سے جہاد کا فلسفہ ہے بھائی؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. جبکہ جہاد تو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد تب ہوتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے. ظلم کا رد عمل جہاد ہوتا ہے, مظلوم کو مارنا نہیں ہے. قرآن تو ہمارا یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک مظلوم کو قتل کیا گویا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا, اور اگر تم نے ایک کسی کی جان بچائی گویا ساری انسانیت کو تم نے زندہ کر دیا. اسلام تو یہ فلسفہ بتاتا ہے. ہمارے یہاں جہاد تب ہوتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جائے. ظلم کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے, خود ظلم کرنا جہاد نہیں ہے. تم تو ظلم کرتے ہو, تم ٹرینوں میں, لوکل ٹرینوں میں بم رکھ دیتے ہو, مساجدوں میں بم رکھ دیتے ہو, درگاہوں پہ بم رکھ دیتے ہو, مندروں میں تم بم رکھ دیتے ہو. مجھے بتاؤ وہ جو مر رہا ہے, وہ جو مظلوم بے قصور جو مرنے والا, اس کو خود پتا نہیں کہ میں پھٹا کیوں, مجھے مارا کیوں گیا ہے. یہ کون سا جہاد ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ تو جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر آئے اسی سے لڑو. اگر وہ ہتھیار رکھ دے, تلوار رکھ دے اور امان طلب کرے, امان دے دو. عورتوں پہ ہتھیار نہ چلاؤ, بچوں کو نہ مارو, فصلیں نہ اجاڑو, گھروں کو نہ جلاؤ, گھروں کو نہ تباہ کرو, بوڑھوں پہ ظلم نہ کرو. جہاد کا یہ فلسفہ تھا. تمہارا تو حال یہ کہ بیچارے کمزور مزدور مارے جاتے ہیں ٹرین کے اندر, کمزور اور ناتواں. اور حال تو یہ ہے کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے. ابھی انشاءاللہ میں اس پہ بتانے والا ہوں. اب بہرحال دیکھیے بات کہیں اور جا رہی ہے. تو یہ جہاد کا جو فلسفہ لایا یہ در حقیقت انگریزوں کی اولاد ہے, انگریزوں کی ایجنٹ ہے. ان کے باپ دادا کل تک پٹھانوں سے لڑ کے مسلمانوں کو مار رہے تھے, آج یہ قبر کے بزرگوں کو اڑا رہے ہیں, زندوں کو اڑا رہے ہیں. جو بچے کو پکڑا اور کہا کہ بیٹا جہاد کر, اور بتایا گیا کہ مشرک سے جہاد کرنا ہے. اس کو ٹریننگ دی. اب ٹریننگ کیا دیتے, چھوٹا بچہ تھا, اس کو بم باندھ دیا صاحب, بم باندھ کے اس کو اٹھا گاڑی میں بٹھایا اور بتایا دیکھو یہ بٹن دبانا, خود تو پھٹوں گے, ساتھ میں بہت ساروں کو پھاڑ کے نکل جاؤں گے. اب لے کر آتے داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پر, گاڑی سے اتارا. اس بچے نے جیسے دیکھا گھبرا گیا, کہا یہ تو داتا گنج بخش لاہوری کی مزار ہے, یہاں جتنے آئے ہیں سب کے سروں پہ ٹوپیاں لگی ہوئی ہے, رومال بندھے ہوئے, یہ تو سب مسلمان ہیں, میری اپنی قوم کے. تو وہ کیا کہتے ہیں جہادی تنظیمیں, وہ آتنکوادی کہتے جناب بیٹا یہ مسلمان نہیں ہے, ان کے حلیے مسلمانوں کی طرح ہے. امریکہ کے چرچ میں جو عیسائی لوگ ہیں یہ ان سے بھی بدترین مشرکین یہ لوگ ہیں. اگر ان کو ماریں گا تو زیادہ ثواب ہے, ان کو ماریں گا تو اتنا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے.
یہ بول کے اس کو بچے کو چھوڑ دیا. بچہ تو بچہ تھا, گھبرا گیا کہ یہ مسلمان کو کیسے ماروں, بھائی یہ تو مسلمان ہے, کلمہ گو ہے. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ گھبرایا, بچے نے اپنے بیلٹ کو کھولنے کی بڑی کوشش کی اور پھر چلانا شروع کیا کہ صاحب میرے پاس بم ہے, مجھے بم سے باندھا گیا ہے. کچھ لوگوں نے بچانے کی کوشش کی. آخری مرحلہ جب بس بم پھٹنے کے قریب تھا, اس کا بیلٹ کھولا گیا, بچہ تو ادھر گرا, زخمی ہوا, وہ بچ گیا, لیکن کئی سو لوگ اس بم دھماکے سے شہید ہو گئے. چینل والوں نے اس بچے کا انٹرویو لیا تو سارا بچہ داستان بتاتا ہے کہ مجھے جنت کی لالچ دی گئی. آئیے وہ ویڈیو میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو, اس بچے کا انٹرویو. پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کتنی کلاس میں پڑھتے تھے, اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے. عیسیٰ خیل میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا. جب میں اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فضائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فضائی نہیں کرتا ہے, کوئی چھوٹے پر فضائی کرتا ہے, اس کو جنت کا پیغام دیتا ہے, خود فضائی کرو, خود جنت کو جاؤ. اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا. دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نہیں, جنت کو جاؤ, فضائی کرو, ادھر تو بہت خوش ہے, یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو. میں اس کے ساتھ چلا کیا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو, کفارس پہ کرو. پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے, اور ڈیرہ غازی خان کا جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان ہے, یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے. تو اس کو یہ بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں, اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں, اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے, اسلام کے لیے خدمات ہے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنا آتے ہیں. کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا. عمر یہ بتاؤں کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے والد صاحب کیا؟ دیکھیے وہ بچہ تھوڑی سی آواز بھرا رہی تھی, لیکن میں اس کا مفہوم پہلے ہی بتا چکا ہوں. تو وہ بچے سے ہی کہا گیا کہ فدائی حملہ بولتے, وہ فدائی کرو مطلب خود بم باندھ کے پھٹ جاؤ. تو اس کو جب لایا گیا درگاہ پہ, مزار پہ, تو کہا کہ یہ تو مسلمان ہے. تو کہا کہ یہ تو امریکہ اور وہاں پہ جو فارن کنٹریوں میں جو عیسائی مشرک ہیں ان سے بدتر مشرک یہ لوگ ہیں. تو اس سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگوں کے تعلقات کس سے ہیں اور کس کی دشمنی, کس سے دشمنی نکالتے ہیں. اور یہاں تک کہ ابھی حال ہی میں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں, بچوں تک کو نہیں چھوڑا. بتائیے یہ کون سا جہاد ہے. پاکستان میں اسکول میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا, آپ نے سنا ہوگا, نیوز چینلوں پہ چلا, پوری دنیا نے اس کی مذمت کی اور پوری دنیا نے تھوکا. مجھے بتائیے ذرا ایمانداری سے, ان کے اس کارنامے سے کیا اسلام کی خوبی میں اضافہ ہوا یا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا؟ بدنام کیا گیا نا. تو جو مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنے, وہ قسم خدا کی مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اور کیا ہے, میں ایک اپنی سنی اسلامی بہن کا وہ بیان دے رہا ہوں جس کا بچہ بھی اس اسکول کے بم دھماکے میں مارا گیا, شہید ہوا. اب بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھنے والے بچے, انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ وہ بچے کیا سمجھتے ہیں؟ نہ انہیں سیاست سمجھتی ہے, نہ سیاسی حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے. ان بچوں کو بموں سے اڑا دیا اور بتایا کہ صاحب یہ جہاد ہے. یہ کون سا جہاد ہے اللہ کے بندے, میرے نہیں سمجھ میں آتا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو اس لیے کہ تم انگریزوں کے ایجنٹ ہو. تمہیں خریدا گیا ہے تاکہ تم یہ کام کرو اور اسلام بدنام ہو. پوری دنیا میں پھر انگریز پروپیگنڈا کرتا ہے امریکہ کہ صاحب مسلمان دیکھو آتنکواد کی بات کرتے ہیں, مسلمان آتنکوادی ہے. تو کچھ ایسے ایجنٹ چھوڑے گئے ہیں. آئیے وہ اسلامی بہن نے ایک بڑا درد بھرا بیان دیا اور اس بیان میں کہا کہ در حقیقت یہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں بچوں کو, یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے, یہ ہجڑے تھے. یہ مسلمان مرد نہیں ہو سکتے. اگر مرد ہوتے تو سامنے سے آتے. بچوں کو مارنے والا یہ ہجڑوں کا ہی کام ہو سکتا ہے. آئیے اس خاتون کا ایک انٹرویو دیکھے ذرا آپ. ہجڑوں کی فوج تھی, یہ ہجڑوں کی فوج تھی جنہوں نے بچوں کو اس طرح مارا ہے. آئے ہم ماؤں سے ملے, میرا بیٹا بھی ادھر تھا, میرا بیٹا بھی پیپر دے رہا تھا. کہتے ہیں ماما موت اندر بھی تھی, موت باہر بھی تھی, دونوں جگہ موت تھی. لیکن وہ جس طریقے سے کہتے ہیں ماما میں نے کہا اگر میری زندگی ہے تو میں ان بموں میں سے بھی نکلوں گا. اس ہجڑوں کی فوج تک میری آواز پہنچائیں, ہمارے فیس ٹو فیس آئیں, انہیں ہر ماں باہر ملے گی. ابھی ویسے بھی بچوں کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہماری زندگی. لیکن انہیں ہر ماں ان کے سامنے نہ ملے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟
یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے، یہ ہجڑے تھے، یہ ہجڑوں کی فوج تھی جنہوں نے بچوں کو اس طرح مارا. اگر یہ انسان ہوتے، ان کے دل ہوتا، کوئی سافٹ کارنر ہوتا. ایسا کوئی نہیں تھا. ہمارے سامنے آئیں، تک میری آواز پہنچائیں، ہم ان کو سامنے ملیں گے. اس طرح کھڑے ہوئے ان کو ساری مائیں ملیں گی، کتنوں کو ختم کر لیں گے. مٹھی بھر انسان اتنے کروڑوں